اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقین۔ وقالوا، اور کہا انہوں نے، یہود و نصارہ نے کہا، لن يدخل الجنت، ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں، الا مگر من جو کانا ہو ہودن یہودی اور نصارہ یا نصرانی۔ یہودی اپنے آپ کو کہتے تھے جو تورات پہ ایمان لاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، اور اسی میں سے بنی اسرائیل میں سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی اور ان کو انجیل عطا فرمائی تو ایک گروہ ان میں سے الگ ہو گیا اور وہ ایمان نہیں لائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور ان کو جو اللہ نے کتاب دی تھی انجیل پر، تو وہ نصرانی کہلائے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے، اور جو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم رہی وہ یہودی کہلائے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ کوئی یہودی نہ ہو یا نصرانی نہ ہو۔ اب دیکھیں یہ آپس میں مخالف ہیں، یہودی جو وہ تورات انجیل پہ ایمان نہیں رکھتے، اور اس مخالفت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں اور مسلمانوں کی مخالفت میں وہ دونوں ایک ہو گئے ہیں۔ اور آج بھی آپ کو دیکھیں وہ دنیا میں مسلمانوں کی مخالفت میں ایک ملیں گے، لیکن اندر سے ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے لڑائی ہے۔ بلکہ یہودی تو نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بہت زیادہ اور بی بی مریم سلام اللہ پہ بہت زیادہ الزامات لگاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے خلاف یہ سارے ایک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ذات اور آپ کی امت صحابہ کرام کے ساتھ ایک ہیں۔ تو وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یا تو یہودی ہو جائیں یا نصرانی ہو جائیں تو جنت میں جائیں گے، کیونکہ کامیابی جنت میں جانے سے ہے، ورنہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ کی ذات اس کا جواب دے رہی ایمان والوں کو، تلک امانیہم، یہ ان کی تمنا ہے۔ امانی ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ جو انسان کی وشفل تھنکنگ ہوتی ہے، جو انسان اپنے دل میں سوچتا ہے، خود ہی تخیل کرتا ہے، کئی دفعہ انسان جیسے ہوتا ہے دن کو خواب دیکھنا، تو یہ ان کی اللہ کی ذات فرما رہی ہے، یہ ان کی تمنائیں ہیں، یہ ان کی دل کی خواہش ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کی باتیں ہیں اور یہ ان کے من پسند بات ہے۔ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیں، ہاتھو لے او برہانکم، کوئی دلیل، کوئی سلطان، کوئی سند، ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ صرف یہودی ہی جنت میں جائیں گے یا صرف نصرانی ہی جنت میں جائیں گے، تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چیلنج کر دیں کہ کوئی بھی ایسی سند دلیل لے کے آئیں۔ اللہ کے ہاں سند دلیل کس بات کی ہے؟ آسمان سے جو کتاب اللہ نے اتاری اس میں سے، اور نبی جو وقت کے ہیں ان کا فرمان۔ کیا یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہی؟ کیا یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہی؟ اللہ کی ذات نے آگے قرآن میں یہ ساری چیزیں واضح کر دی۔ تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے یہ ان کی اپنی سوچ ہے، ان کا اپنا خیال ہے، یا ان کی اپنی خوش فہمی ہے۔ امانیکم، جو اپنی خوش فہمی ہوتی ہے، انسان اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے اور دوسروں کو ناکام سمجھتا ہے، تو یہ ان کی خوش فہمی ہے۔ اگر سچے ہوں تو کسی نبی کا قول کسی کتاب میں لکھا ہوا تورات میں، انجیل میں لے آئیں۔ قرآن پہ تو چونکہ ایمان ہی نہیں لاتے تھے، حالانکہ یہودی تو انجیل پہ بھی ایمان نہیں لاتے۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، من اسلم، جس نے سر جھکا دیا، سپرد کر دیا، وجہہ، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ محسن بھی ہوا۔ جنت میں جانے والا اللہ کی ذات فرما رہی ہے، ہاں وہ ضرور جنت میں جائے گا کہ جو اللہ کا فرما بردار ہوا۔ اسلام، اسلم، فرما برداری کرنا یعنی اپنی مرضی کو چھوڑ دینا، اپنی مرضی کو سرنڈر کر دینا اور اللہ کی مرضی کو سب کچھ سمجھ لینا، وہ اسلام اور اسلم ہے۔ وجہ للہ، اپنے چہرے کو یعنی اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے حوالے کر دے، ہاں وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ وہ محسن، اور وہ ہو بھی محسن۔
محسن اس کو کہتے ہیں احسان سے محسن کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو وقت کے نبی تھے یہود اور نصارہ کے، اس کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، جو انہوں نے سنت اور جو ان کی تعلیم تھی، اس کو کہتے ہیں محسن۔ محسن نیکی کا سب سے اونچا درجہ ہے جو کسی انسان کو مرتبہ یا مقام حاصل ہوتا ہے۔ عدل ہوتا ہے کہ جیسے حکم دیا اس کے برابر کر دیا۔ اگر اس سے بڑھ کر، اپنی ہمت سے بڑھ کر مال جان وقت اس نے دین کے لیے لگایا اور بہترین طریقے سے اس نے کام کیا اور عین سنت کے مطابق کام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق کام کیا، اس کو کہتے ہیں محسن۔ فَلَهُ، تو بس ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے فرما بردار بھی ہیں، اللہ کے سامنے انہوں نے لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیا، وہ محسنن، اور محمد رسول اللہ پہ بھی ان کا پورا ایمان ہے، فَلَهُ، تو ان کے لیے ہے اجرہ، اجر اس کا عند ربہ، ان کے رب کے ہاں۔ ایسے لوگوں کا اجر ہے۔ یہودی ہونا، نصرانی ہونا، کچھ بھی ہونا، وہ اللہ کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اللہ پہ ایمان اور وقت کے نبی کی بات ماننا، جس طریقے اس نے کہا ہے، یہ اجر ملے گا لوگوں کو ان کے رب کے ہاں۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ایسے لوگ نہ اس دنیا میں پریشان ہوں گے انشاءاللہ، اور نہ قیامت میں ان کو کوئی غم ہوگا اللہ کے عذاب کا، دوزخ کا۔ انہیں وہاں بھی خوشیاں ملے گی اور یہاں بھی اللہ کی ذات ان کو سرخرو زندگی عطا فرمائے گی۔ تو یہ ہے اللہ کی تابعداری۔ اگر انہوں نے بھی اپنے وقت میں کی، جب دوسرے نبی نے اعلان کیا اور اللہ نے حکم دیا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے لیے نبی ہیں تا قیامت، تو اب یہودیوں کو بھی، نصرانیوں کو بھی، مشرکین کو بھی، سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنا ہے، تب اللہ راضی ہوگا، کیونکہ ایک کسی نبی کا انکار تمام انبیاء کا انکار ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں 25-26 انبیاء کا ذکر آتا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر ہیں۔ وہ جب آئے، جس وقت آئے، جو کچھ اللہ نے دیا، ہمارا اس پہ ایمان ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اسی صورت کے آخر میں جا کے آمن الرسول والی جب ہم آیت پڑھیں گے انشاءاللہ، اس پہ ہمارا وہ تجدید ایمان بھی ہے۔ وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، یہود نے، لیست النصارى، نہیں ہے کچھ بھی نصرانی، علی شیء، کچھ بھی۔ یہودی کہتے ہیں نصرانیوں کے کہ تم کسی چیز پہ بھی نہیں ہو، تمہارے پاس کوئی دین نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے تورات کے ساتھ انجیل کو بنا لیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تم ایمان لائے۔ وقالت النصارى، اور کہتے ہیں نصرانی، لیست الیہود علی شیء، کہ یہودی کسی بھی چیز پر نہیں ہے، کسی بھی دین پر نہیں ہے، کسی بھی ایمان پر نہیں ہے۔ یعنی دونوں آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ کسی دین پہ نہیں ہے، یہ ناکام لوگ ہیں۔ لیکن پچھلی آیت میں دیکھیں اللہ کی ذات فرما رہی ہے مسلمانوں کے سامنے یہ ایک ہو جاتے ہیں، حالانکہ آپس میں یہی کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں سچے ہیں۔ سچے کیسے ہیں؟ کہ یہودی بھی کسی کام کے نہیں ہے، کسی دین پر نہیں ہے، اور نصرانی بھی نہیں ہے، بات ان کی بالکل سچ ہے۔ یتلون الکتاب، حالانکہ یہ کتاب پڑھتے ہیں، دونوں کو اللہ نے کتاب دی ہے، تورات بھی دی ہوئی ہے، انجیل بھی دی ہوئی ہے، اور دونوں کو ملا کے ایک شریعت بنتی ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے باوجود وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہودی گمراہ ہیں، اور یہودی کہتے ہیں عیسائی گمراہ ہے، حالانکہ دونوں گمراہ ہیں جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان نہیں لیتے، اور کتاب پڑھ کے بھی ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ ان کے دلوں میں، پیچھے ہم نے پڑھا تھا، بغض اور حسد ہے اس امت کے بارے میں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا انہوں نے، لا یعلمون، نہیں علم رکھتے، مثل قولہم، اس بات کی مانند، اور جو مشرکین مکہ ہیں، وہ بھی جن کے پاس کوئی علم نہیں، کوئی کتاب نہیں، ان سے مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ بھی مسلمانوں کو صحیح نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں کہ ہم ہی صحیح ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں بنائی ہوئی ہیں، خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم ہی ٹھیک ہے، اور اللہ کو مانتے ہیں اور ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ تو ایسی ہی باتیں انہوں نے بھی کی ہیں، اور جو ان سے پہلے گزرے ہیں مشرکین، وہ بھی گزرے ہیں۔ فاللہ، تو اللہ ہی، یحکم، فیصلہ کرے گا، حکم دے گا، بینہم، درمیان ان کے،
यौमल क़ियामत, क़यामत वाले दिन। दुनिया में कोई मानने वाले नहीं है, अल्लाह की ज़ात क़यामत वाले दिन ये फैसला फरमाएगी कि कौन हक पे है और कौन गलत है, कौन सही रास्ते पे है और कौन गलत रास्ते पे है। तो अल्लाह का फैसला जो क़यामत वाला होगा, अल्लाह का फैसला भी होगा और अल्लाह उस फैसले पे अमल दरामद भी करवाएंगे। दुनिया में तो अल्लाह ने फैसले किए हैं, कुरान में कहा हुआ है नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, हज करें, ज़कात दें, सदकात दें। कोई मानता है, कोई नहीं मानता, लेकिन क़यामत वाले दिन अल्लाह के हुक्म, हर हुक्म को सबको मानना पड़ेगा। और अल्लाह की ज़ात दुनिया में बनवा सकती है, लेकिन इसी इख्तियार का इंसान के पास जो इम्तिहान है कि वो उस क़यामत वाले दिन जवाबदेह है कि यहाँ माने या ना माने, अजान हो उठ के नमाज के लिए मस्जिद जाए या ना जाए, यहाँ कुछ नहीं होगा। लेकिन वहाँ अल्लाह का फैसला सब पे लागू होगा और सारे मानेंगे। और अल्लाह की ज़ात उस दिन फैसला करेगी जिस चीज़ में फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून, जिसमें ये इख्तिलाफ़ करते हैं, ये दुनिया में मानते नहीं हैं, ये सारी चीज़ें फ़ैसला क़यामत वाले दिन अब होगा। और जो मुसलमानों के दरमियान इस वक्त इख्तिलाफ़ है, इसका फ़ैसला भी क़यामत में होगा। दुनिया में कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सारे जो हैं वो किताबों से दूर होते जा रहे हैं, इस कुरान से दूर होते जा रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सुन्नतों से दूर हो रहे हैं। वमन अज़लम, और इससे बड़ा कौन जालिम होगा, मिम्मन, इससे जो मना, जो मना करे, मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की मस्जिदों से जहाँ पे सजदा किए जाता है, ऐं युज़्करा फ़ीहा इस्मुहु, कि जिसमें अल्लाह का नाम लिया जाए, वसआ, और कोशिश करे, फ़ी ख़राबिहा, उसमें ख़राबी पैदा करने का, उसमें वीरानी करने का। ये अल्लाह की ज़ात फरमा रही है कि उससे बड़ा जालिम कोई नहीं है, जालिम यानी उससे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं है जो अल्लाह की मस्जिदों को वीरान करे और अल्लाह की मस्जिदों में से लोगों को अल्लाह के ज़िक्र से रोके। ये इसकी जो इब्तिदा है वो तो ये है कि जो मुशरिकीन थे वो मुसलमानों को खाना काबा में इबादत नहीं करने देते थे। देखिए सुलह हुदैबिया भी अगर आप याद करें तो मुसलमान आए थे, लेकिन उनको उम्रा अदा करने की इजाज़त दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ जितने साहब थे उन सबको 1500 लोगों को वापस जाना पड़ा, नहीं किया। तो अल्लाह की ज़ात, और ये कानून क़यामत तक के लिए अल्लाह की ज़ात ने अबदी बना दिया है कि जहाँ भी मस्जिद में कोई ऐसा माहौल, कोई भी इंसान, कोई भी ग्रोह पैदा करेगा कि वहाँ पे नमाज पढ़नी लोगों के लिए मुश्किल हो जाए, लोगों के लिए आना जाना मुश्किल हो जाए, लोगों का अल्लाह का याद करना वहाँ पे मुश्किल हो जाए और सही सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़नी उनके लिए मुश्किल हो जाए, तो उससे बड़ा जालिम कोई नहीं है। उलाइका, यही लोग हैं, मा काना लहुम, नहीं है इनके लिए, यदखुलूहा, दाखिल हों इनमें, इल्ला खाइफीन, मगर डरते हुए। अल्लाह की ज़ात कह रही है कि मस्जिद में जो जाता है, ये वो लोग हैं कि जो मस्जिद में जाते हुए अल्लाह से डरते नहीं हैं। जो ईमान वाला होता है वो मस्जिद में जाते हुए उसको ये खौफ होता है कि मैं उस रब के सामने पेश हो रहा हूँ जिस रब ने मुझे पैदा किया, जिस रब ने मेरे हर अमल का मुझसे हिसाब लेना है, और उस रब के सामने मैंने खड़ा होना है और मैंने उसकी इबादत करनी है, तो उसके ऊपर खौफ तारी होता है। लेकिन ये जो मस्जिदों को वीरान करने वाले लोग होते हैं, ये किसी से डरते नहीं हैं, इनके अंदर तकब्बुर होता है, ये दूसरों को कम तर समझते हैं। लेकिन जो ईमान वाले होते हैं वो मस्जिद के अंदर डरे हुए होते हैं, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते, मस्जिद का अदब करते हैं, मस्जिद का एहतराम करते हैं, हर चीज़ का वो एहतराम मस्जिद का मलहूज़ खातिर रखते हैं, क्योंकि ये मुसलमानों के इकट्ठा होने की जगह है, सजदगाह है, मिल के जहाँ नमाज पढ़ते हैं। तो जो नहीं डरते, लहुम फिद दुनिया खिज़्युन व लहुम फिल आखिरत अज़ाबुन अज़ीम, इनके लिए दुनिया में भी ज़िल्लत और रुसवाई है और आखिरत में भी अल्लाह का इनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। तो इसलिए मस्जिद में जब जाते हैं तो इंतहाई अदब से, जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दायां पाँव अंदर रखें, उसे मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ें और वहाँ पे बाअदब तरीके से जहाँ पे जगह मिलती है सबसे पहले अगली सफ़ों को पुर करें, उसके बाद जैसे जैसे जगह मिलती है पीछे आ जाएं, दूसरों को फलांगे नहीं, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाएं, अपने बाजू ऐसे ना फैलाएं, और जो भी तकलीफ़ किसी के लिए बायस बन सकता है उन सारी चीज़ों से। इसलिए मस्जिद में जाने से पहले कहें कि प्याज और लहसुन और इस तरह की चीज़ जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो वो खाने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। तो मस्जिद में बैठे हुए अपने साथ बैठे हुए लोगों के लिए बायस तकलीफ़ ना हो, बल्कि कोशिश करें कि उनके लिए बायस राहत हो, सिमट कर सुकड़ कर अल्लाह से डरते हुए बैठें और अल्लाह का जिक्र करें। जो कुछ हमने सही पढ़ा अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दें, जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हैं हमसे गलतियाँ होंगी, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से, दिलों से अल्लाह की ज़ात निकाल दे।